دوستو، آج کی مجلس اور آج کی محفل میں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آج کی ہماری مجلس صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کے اوپر یہ وبائیں کیسے آتی ہیں اور ان وباؤں سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے۔ توجہ میری طرف کیجئے میرے دوستو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت اگر آتی ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پریشانی اور مصیبت اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کائنات کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا بھی اگر ہلتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا، ہلتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ وبائیں جتنی بھی آتی ہیں یہ بھی سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہی آتی ہیں۔ البتہ ان وباؤں کے آنے میں، اس طرح کی بیماریوں کے آنے میں زیادہ تر عمل دخل جو ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، میرے آپ علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اگر مجھے راضی کرو گے میں تمہاری عمر میں برکت عطا کر دوں گا، میری اطاعت کرو گے میں تمہارے رزق کے اندر برکت عطا کر دوں گا۔ بعض روایت میں یوں فرمایا گیا کہ اگر تم میری اطاعت کرو، میرے احکام کی فرما برداری کرو تو میں رات کو تمہارے اوپر بارش برساؤں گا اور صبح کے وقت چمکتا دمکتا سورج نکالوں گا اور تمہیں پریشانیوں سے اتنا بچا کے رکھوں گا کہ تم آسمان پر سے کڑک کی آواز بھی نہیں سن پاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اس اللہ کریم کی عبادت کرے، اس کے احکامات کی فرما برداری کرے، تب پریشانی نہیں آیا کرتی۔ پریشانیاں کب آتی ہیں؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے جب فحاشی اور عریانی بہت زیادہ پھیل جائے تب میرا اللہ عالمی طور پر وباؤں کو پھیلا دیتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جب فحاشی اور عریانی ہوتی تھی، میرا اللہ طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا تھا۔ جب ناپ تول میں کمی ہونے لگ جائے تب میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب فقیر کو، مسکین کو اس کا حق نہ ملے، زکوٰۃ کو روکنا شروع کر دیا جائے تب میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو دیکھ لیجئے، اس وقت مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر عالمی طور پر جو وبا پھیلی ہے، اس وبا کے پھیلنے سے پہلے کیا عالم تھا؟ فحاشی اور عریانی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، ناپ تول میں کمی تھی، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی، کوئی دین کی بات کرتا تھا اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی یہ بات کی اور بڑے علماء کو تو واضح آپ نے بھی سنا ہوگا، مولوی اگر ممبر پر بیٹھ کر بات کرتا تھا نا کہ اپنے نکاح شریعت کے مطابق کرو، اپنے دکھ سکھ شریعت کے مطابق کرو، نمازیں پڑھو، احادیث رسول اللہ پر عمل کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، طہارت اختیار کرو، بڑوں کا ادب کرو، والدین کی اطاعت کرو، اسی طرح بیوی کے حقوق ادا کرو۔ لوگ کہتے تھے ملا کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ابھی تک وہی 1400 سال پہلے کی پرانی باتیں کر رہے، اس کو دیکھو ابھی تک وہی باتیں کر رہے، قوم جو ہے ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میرے دوستو یہ ساری باتیں جب دین اور دینداروں کے خلاف کرو گے تب میرے اللہ کی جانب سے پکڑ تو آئے گی۔ اور ہوا ہے دنیا کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا، ایسی صورت پیدا کر دی گئی تھی کہ لوگوں کے دماغ کے اندر صرف جو طاقت محسوس ہوتی تھی وہ ٹیکنالوجی کی، لوگ اپنا خدا سمجھنے لگ گئے تھے، ہم چھینکنے کا طریقہ بھول بیٹھے تھے، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ یاد نہیں رہا تھا، ہمیں گھر والوں کے حقوق یاد نہیں رہے تھے، ہمیں یہ یاد نہیں رہا تھا کہ والدین کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، ہمیں یہ یاد نہیں رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ ہم نے کیسے وقت گزارنا ہے۔ میرے اللہ نے بارہا مرتبہ آپ کو، مجھے، پوری امت کو اور دنیا کو سمجھایا، کبھی سیلاب کا جھٹکا دے کر، کبھی زمین پر زلزلے کا جھٹکا آیا، کبھی قحط پھیلا، کبھی گندم ختم ہوئی اور کبھی کوئی صورت بنا کر میرے اللہ نے جھٹکا دیا، لیکن قوم سمجھی نہیں ہے، سمجھنے کے قریب بھی نہیں آئی۔ لوگوں نے سمجھا یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، لیکن در حقیقت میرے اللہ نے اپنی ذات کو پہچان کروانے کے لیے آج پوری دنیا کے اندر اس وبا کو پھیلا دیا ہے کہ
کہ ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑے سے بڑے ملک کے اندر بیماری پھیلی، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، کسی کے بس میں نہیں کہ اس سے بچ سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کل قیامت کے دن میرے اللہ کے سامنے میدان محشر لگا ہوگا، ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، تب میرا اللہ کائنات کی ہر طاقت کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، لمن الملک اليوم، اے دنیا والو، ابتدا اور انتہا والو، طاقت والو، کمزور لوگو، قوت والو اور ناقوت والو، سب کے سب بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تب ساری دنیا میدان محشر کے اندر کہے گی، ربا سب سے بڑی قوت بھی تیری، سب سے بڑی طاقت بھی تیری۔ وہ تو کل اس وقت میدان محشر میں میرا رب اعلان کرے گا، لیکن خدا کی قسم میرے رب نے بار بار آپ کو، مجھے اور دنیا والوں کو جھنجھوڑا، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا نا۔ میرے رب نے ایک چھوٹی سی وبا پھیلائی ہے، چھوٹی سی اپنی قدرت کا اظہار کیا، آج پوری دنیا ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آسمان سے وبا آئی ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس سے بچنے کا صرف ایک حل ہے کہ رب کی بارگاہ کے اندر جھک جایا جائے، رب کی بارگاہ کے اندر جھک جایا جائے۔ آج بھی اگر ہم رب کی بارگاہ کے اندر نہ جھکے، آج بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، آج بھی اگر ہم نے توبہ استغفار نہ کیا، میرے دوستو پھر بہت بڑا ایک المیہ ہوگا۔ یہ وبائیں پھیلتی تھی، میں اس طرح کے سینکڑوں دلائل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، پہلی قوموں کے موجود ہیں۔ جب فحاشی عریانی پھیلی، طاقتور لوگوں نے میرے رب کی ربوبیت کو للکارا، پھر میرے رب نے کہیں پر مچھروں کا عذاب نازل کیا، کہیں پر سخت ہواؤں کا۔ وہ قوم ہود کے اندر طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کو کرید کر کے اپنے مکان بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کون ہے جو ہماری قوت کا مقابلہ کرے گا، کون ہے جو ہمارے مقابلے کے اندر آئے گا؟ میرے رب نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کیا، اور بعض قوموں کے اوپر رات کے وقت ایک چیخ لگی، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو کر گر پڑی۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے لمبے تنے پڑے ہوں۔ کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی، کہاں گئے وہ خود پر انحصار کرنے والے؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ میرے دوستو آج بھی وہی صورت بنی ہوئی ہے آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ وبائیں میرے اللہ نے اعمال کی وجہ سے آتی ضرور ہیں، بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ضرور ہیں، لیکن میرا اللہ امت مسلمہ کے لیے ان کو رحمت بنا دیا کرتا ہے۔ احادیث کے اندر ہے نا، جس زمانے کے اندر طاعون پھیلا ہو، طاعون کیا ہوتا تھا؟ ایک ایک وقت کے اندر 70 ہزار جنازے اٹھتے تھے، یہی صورت ہوتی تھی۔ آج یہ کرونا وائرس کے نام سے پھیلا، اس زمانے میں طاعون، گلٹی نکلتی، جسم در جسم پھیلتی، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی۔ اس زمانے کے اندر میرے آقا نے فرمایا، اگر کوئی آدمی صبر کرے، اپنے گھر کے اندر ٹھہرے، احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، ثواب کی نیت سے اور رب کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جائے، تو میرا اللہ اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ مسلمان پر جو پریشانی آتی ہے، میرا اللہ ان پریشانیوں میں بھی مسلمان کے لیے نعمت بنا۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا، مسلمان اگر راستے کے اندر چلتے ہوئے اگر اس کو ٹھوکر لگ جائے، اس ٹھوکر کے لگنے پر بھی میرا اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک رتبہ اس کا بڑھا دیتا ہے، ایک نام اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کانٹا چبھنے پر میرا اللہ اس مسلمان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ آتی کیسے ہیں؟ آتی بھی تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے لے کر جا رہے تھے بنی اسرائیل والوں کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ ادھر سے بلعام ابن باورا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا ولی تھا، عالم تھا اس قوم کا، 12,000 دواتیں، سیاہی کی دواتیں، وہ اس کی محفل کے اندر شاگردوں کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ شاگرد جس سیاہی اور قلم دوات سے لکھتے تھے، 12,000 دواتوں کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ پڑھنے والوں کا اندازہ کریں، مستجاب الدعوات تھا، جس کے بارے میں ہاتھ اٹھا لیتا میرا رب دعا کو قبول کرتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر آئے نا مقابلے کے اندر، قوم اکٹھی ہو کے، جو سرکش تھے آ گئے بلعام ابن باورا کے پاس، آپ مستجاب الدعوات ہیں، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے خلاف بد دعا کر دیں۔ بلعام ابن باورا ہاتھ باندھ لیتے ہیں، میں نہیں کر سکتا،
وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہے، میں اس کے خلاف زبان نکالوں گا، میں بد دعا کروں گا، میرا رب مجھے تباہ و برباد کر دے گا، میں اس کے خلاف بد دعا نہیں کرتا۔ قوم نے رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، آہوزاری کرنا شروع کی، بالآخر اس کو لالچ دے کر راضی کر لیا، وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرا رب جھٹکے دیتا ہے، میرا رب بالکل لرزاتا ہے آدمی کو، نشانیاں بتاتا ہے کہ میرے خلاف نہ نکلو۔ بلعام ابن باورہ اپنی گدی کے اوپر بیٹھ کر جا رہے، گدی آگے نہیں چلتی، واپس آتی ہے، یہ زور لگاتے آگے چلانے کے لیے پھر پیچھے مڑتی ہے۔ بالآخر میرے رب نے اس کے جانور اور سواری کو زبان دے دی، جانور بول پڑا، اے بلعام ابن باورہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان نہ نکال، بد دعا نہ کر، اس لیے کہ تو اس پاک باز ہستی کے خلاف بد دعائیں کرے گا تو میرا اللہ تجھے برباد کر دے گا۔ لیکن دماغ کے اوپر پردہ پڑ چکا تھا، پہاڑی کے اوپر چلا گیا، قوم ساتھ ہے، سرکش ساتھ ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے رب نے زبان بدل دی۔ جو بد دعا موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کے خلاف نکالتا تھا، وہ الفاظ یہ ان کے خلاف نکالنا چاہتا، لیکن میرے رب اس کی زبان سے اس کی قوم کے خلاف بد دعا نکالوا دیتا تھا۔ بالآخر یہ ہوا کہ میرے اللہ نے اس کے اوپر عذاب دیا۔ اسی وقت جو قوم کا بڑا عالم تھا، عذاب یہ آیا کہ زبان نکل کر اس کے سینے کے اوپر لٹک گئی۔ اب اپنی قوم کو متوجہ کر کے کہتا ہے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا مقابلہ نہیں کر، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ کہنے لگا کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے قوم کی دوشیزیں، نوجوان لڑکیاں، ان کا بناؤ سنگھار کرو اور ان کے لشکر کے اندر پھیلا دو۔ میرے دوستو، کفر کا ہر وقت، ہر دور کے اندر یہ طریقہ رہا۔ کیا یہ فحاشی عریانی ہمارے دور میں نہیں پھیلی؟ کیا یہ فحاشی عریانی ہمارے زمانے میں نہیں ہے؟ کیا زنا کا دورہ نہیں رہا؟ کیا لوگ بد نظری نہیں کرتے رہے؟ کیا ناجائز بچے جو زنا سے پیدا ہوئے ان کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر نہیں ڈالا گیا؟ کتنے بچوں کو حمل کو ساقط کروایا گیا؟ یہ سارے وہ گناہ ہیں جن سے میرا رب آسمان والا ناراض ہوا ہے۔ میرے دوستو، کیا میرے نبی کی سنت کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ کیا میرے نبی کی داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ کیا آسمان والے نے وہ نظارے زمین پر نہیں دیکھے جہاں میرے رب کے کلام کو نعوذ باللہ پاؤں سے رودا گیا، جہاں میرے رب کے احکامات کا مذاق اڑا گیا؟ جب دھرتی کے اوپر اس طرح کے اعمال کیے جائیں گے تو پھر آسمان والا ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر آسمان والے کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ میرے دوستو، اس زمانے میں بھی، بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی، ایک شیخ کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے روکا، یہ حرام ہے تیرے لیے، اس کے قریب نہ جا۔ نہیں مانا، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، زنا کر بیٹھا۔ میرے دوستو، یہ زنا سے بھی فارغ نہیں ہوا تھا، میرے رب کا عذاب آیا۔ اسی وقت اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی اور ایک وقت کے اندر 70,000 جنازے اٹھے تھے، 70,000۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہوا۔ انہوں نے کرنے کی سوچی کہ مسلمان کو برباد کریں۔ کیا انٹرنیٹ اور میڈیا کے اوپر فحش فلمیں نہیں ڈالی گئی؟ کیا ہمارا مسلمان یہ فلمیں نہیں دیکھتا رہا؟ کیا ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر، پہلے تو کبھی کسی نے برائی کرنی ہوتی نا، کوئی کیسی غلطی، وہ چھپ کے دیکھتا تھا، آج کل اس کو فیشن سمجھ آ گیا۔ اس نے اگر ننگے کپڑے پہن لیے فیشن ہے جی۔ باپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکا کہ سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لے، مرد اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھا سکے، میرے رب کے احکامات کو توڑا تو میرے رب کی جانب سے ایک عذاب اور آزمائش کی صورت اتری ہے۔ اس وقت کے اندر میرے دوستو، بکھرنے کا وقت نہیں ہے، ٹوٹنے کا وقت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو رب تعالیٰ کی دربار میں جھکنے کا وقت ہے۔ اگر وقت ہے تو رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، نظریں جھکا کر، اپنے دل کے اندر پشیمانی ڈال کر، آنکھ سے آنسو نکال کے رونے کا وقت ہے۔ رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر پوری قوم نے ایک قوم ہو کر اگر اس رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لی، وہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ امت مسلمہ سے اس آزمائش کو ہٹا دے گا اگر میرا رب راضی ہو گیا۔ اور یہ جو ہمیں اصطلاح بھی بدلنی چاہیے، اصطلاح کیا ہے جی؟ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اصطلاح کیا ہے؟ کرونا کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اور جنگیں تو اس کے ساتھ کی جاتی ہیں جو انسانوں کی طرف سے ہو، لڑا تو اس کے ساتھ جاتا ہے جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت ہو۔ ایمان سے بتائیں، کیا اس وقت تک کسی نے کرونا کو دیکھا ہے؟ صحیح
کسی نے اس کی شخصیت دیکھی ہے صحیح؟ جراثیم ہے نا جی، بالکل جراثیم. کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لڑ سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. ہاتھ باندھ کے رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں. اچھا دیکھیں، کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ آیا، کبھی بھی کس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی اکٹھا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہندو، مسلمان، انگریز، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب کے سب اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، اور ایک ہی بات، اس رب کے دربار میں جھک جاؤ، توبہ استغفار کر لو، معافی مانگ لو، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہ ملے. میرے دوستو، آخری وقت ہم جمعے کی نماز پڑھنے کی بالکل تیاری کرتے ہیں. چند احتیاطی تدابیر اس وقت جو حکومت پاکستان کی جانب سے، محکمہ صحت کی جانب سے آپ کے لیے اور میرے لیے دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. مسجد کے اندر بیمار افراد، جن کو کھانسی ہے، جن کو نزلہ ہے، ایسے احباب نماز کے اندر تشریف نہ لائیں، وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں. یقیناً ان کو گھروں کے اندر ہی نماز پڑھنے کا پورا اجر ملے گا. چھوٹے بچے، 12 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، مسجد کے اندر تشریف نہ لائیں. جو احباب مسجد کے اندر آئیں وہ کوشش کریں گھروں سے وضو کر کے آئیں، اپنی طہارت گھر سے بنا کے آئیں. مسجد کے اندر آئیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد بقیہ سنتیں بھی گھروں کے اندر جا کر پڑھیں. گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس رب رحمان کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں. میرے دوستو، اگر ہم نے اب بھی یہ کام نہ کیا، اب بھی اگر ہم رب تعالیٰ کی ذات کے سامنے نہ جھکے، اگر اب بھی ہم نے رب تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، تو میرے دوستو ہمارا انجام بھی کہیں ان قوموں جیسا نہ ہو جائے جن قوموں کے آج ہم قصے پڑھ کے کانپتے ہیں، جن کے اوپر میرے رب نے عذاب نازل کیے. جھک جائیں میرے رب کی دربار میں. اپنے گلی کے اندر، بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا، اپنی گلی کے اندر خود سے تلاش کریں جو ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، جو آپ کو بیان نہیں کر سکتے، جو سفید پوش ہیں، اپنی ضرورت آپ کے سامنے نہیں ذکر کر سکتے، ان کے گھروں کے اندر خود سے پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں. صدقہ کرنا مستقل ایک بہت بڑی عبادت ہے. آپ صدقہ کریں گے، میرا رب آسمان کے اوپر راضی ہوگا. وہ کہا جاتا ہے نا، ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ فی السماوات والارض. تم زمین والوں پر رحم کرو، میرا رب آسمانوں پر بیٹھ کر تمہارے اوپر رحم کرے گا. کچھ دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ ہمارا نام ذکر کیے بغیر اپنے نمازیوں میں، اپنے جاننے والوں میں اعلان کریں، جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ساتھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال کریں گے، اس کے نام کو بھی صیغہ راز کے اندر رکھا جائے گا، اور اس کے گھر کے اندر راشن بھی پہنچایا جائے گا. لیکن اس میں خاص خیال یہ رکھیں کہ ضرورت مند ہو. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جی ایک چیز تقسیم ہو ہی رہی ہے تو چلو بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھوتا چلا جاؤں. وہ دور اپنایا جائے صحابہ کرام کا، جب صحابہ کرام ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے. جو ضرورت مند ہے وہ رابطہ کرے. انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا، دوستوں دینے والوں کا بھی نام نہیں ظاہر کریں گے اور لینے والے کا بھی نام نہیں ظاہر کریں گے. اس کے اندر خاص خیال رکھیں ان ضرورت مندوں کا جو آپ زیادہ نہیں تقسیم کر سکتے نا، کم از کم اتنا کریں کہ گھر کے اندر سالن وافر مقدار میں بنے. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اپنی بنی ہوئی ہنڈیا کے اندر سے 1 کٹوری 2 کٹوری اس کے گھر کے اندر بھیج دیں. اپنی طرف سے حصہ ملاتے چلے جائیں. ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً میرا رب راضی ہوگا اور تمام کے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے.